ہے وہ موضوع ہے جو تمام انبیاء کا درد ہے. تمام انبیاء کا درد اگر اپنی ملتوں کے مقابلے میں، اپنی امتوں کے مقابلے میں ہم دیکھیں، جو حضرت آدم سے لے کے اور تمام انبیاء اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب بھی قوموں کے سامنے خداوند متعال کا دین پیش کیا جاتا تھا، خداوند متعال کی شریعت پیش کی جاتی تھی، خداوند متعال کی کتاب پیش کی جاتی تھی، احکام الہی کو پیش کیا جاتا تھا، تو وہ جو دور جاہلیت کے مختلف عناصر تھے، ان عناصر میں سے ایک بہت بڑا عنصر ان اقوام کا اپنے آبا کی پیروی کرنا ہوتا تھا. اور وہ ہمیشہ خدا کے نبی کے سامنے کی دلیل یہ سبب پیش کرتے تھے ان کی باتوں پر عمل نہ کرنے کا کہ ہمارے لیے کافی ہے وہ جو کچھ ہمیں اپنے آبا سے عطا ہوا ہے. اور ہمیشہ نبی ان کو اس آبائی دین، آبائی رہن سہن و آبائی طرز زندگی سے نکال کر الہی طرز زندگی و توحیدی طرز زندگی کی طرف لانا اپنے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سمجھتے تھے، جو آج علماء اسلام کو بھی وہی چیلنج آج کی جاہلیت میں بھی ہمارے سامنے ہے. جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آخر جو ہے ایک عام انسان یہ معیارات کہاں سے لے گا اور کیوں ضروری ہے اس کے لیے یہ معیارات جاننا؟ یہ تو آپ نے بیان کیا، لیکن کہاں سے لے گا اور کیسے وہ ڈفرینشیٹ کرے گا کہ وہ درست پہ ہے یا غلط پہ ہے؟ ہاں بالکل، جیسے ہی ایک انسان اپنی زندگی کے اس سن کے اندر پہنچتا ہے، اس عمر کے اندر پہنچتا ہے کہ وہ سوچنا سمجھنا شروع کرتا ہے، بلوغت عقلی پر فائز ہوتا ہے، وہاں وہ فوراً اپنی زندگی کے اندر دیکھتا ہے، اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہے، اپنے تعلیمی اداروں میں دیکھتا ہے اور اپنے ان دوستوں کے درمیان دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ ہم بہرحال جو کچھ انجام دے رہے ہیں وہ ایک خاص ثقافت، ایک خاص کلچر، ایک خاص رہن سہن اور ایک خاص تہذیب و تمدن کے تحت انجام دے رکھے ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو کچھ آج ہمارے ہاتھوں میں ثقافت، تمدن، رہن سہن اور انداز زندگی و طرز زندگی موجود ہے، وہ یہ دیکھیے کہ یہ طرز زندگی ہم نے آیا اسی مکتب سے لیا ہے جس مکتب کے اوپر ہمارا ایمان ہے، جس مکتب کے اوپر چلنا ہماری ذمہ داری ہے، یا تھوڑا عرصہ پہلے اپنے ماضی اور اپنے آباء و اجداد کی زندگی کے اندر دیکھے اور دیکھے کہ یہ سب کچھ وہاں سے لیا گیا ہے. تو جیسے ہی سوچنا سمجھنا ہم شروع کرتے ہیں، وہیں سے ایک جوان کو یہ کام کرنا چاہیے اور وہ اثر نو اپنی زندگی کی تعمیر کرے اس طرح سے کہ وہ قرآن و اہل بیت و معصومین کے وہ جو فرامین الہی اقدار و طرز زندگی کے اوپر مبنی ہے ان کو ایک ایک کر کے کمپیئر کرنا شروع کر دے آبائی طرز زندگی کے اقدار کے ساتھ، ویلیوز کے ساتھ. وہ جہاں پر بھی وہ ٹکراؤ پاتا ہے، جہاں پر بھی ٹکراؤ پاتا ہے وہاں پہ فوراً اس سے اجتناب کریں اور اپنی زندگی سے اس کو الگ کریں اور وہاں پہ الہی قدر کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں. اگر یہ کام انجام نہ پایا تو یہ آہستہ آہستہ آبائی اقدار کو الہی اقدار اور آبائی طرز زندگی کو الہی طرز زندگی سمجھ کے آگے جانے کا. قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ آراف کی یہ تقریباً آیت نمبر 28 کے اندر یہ بیان آیا کہ جب بھی ان سے کہا جاتا تھا، جب بھی وہ کوئی برا کام کرتے تھے تو وہ نبی اکرم سے کہتے تھے نبی اکرم سے کہ یہ تو ہم نے اپنے آبا سے سیکھا ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ یہ آبا سے سیکھا ہے اور خدا نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے. تو وہاں قرآن میں خدا نے کہا نبی سے کہ نبی ان سے کہہ دو کہ خدا تمہیں کبھی بھی برائی کی طرف لے کر نہیں جاتا، کبھی بھی برائی کا حکم نہیں دیتا. تو یہاں پہ ایسا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کو دین سمجھ کے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک مرتبہ اپنے دین کا معیاری مطالعہ کرنے کے ذریعے سے ہم آبائی اقدار اور آبائی طرز زندگی کو اپنی زندگی سے نکال پائیں.